بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورین۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی جو ایک شخص نے بنایا تھا، اس کا نام سامری جادوگر تھا۔ اس بات کا ذکر کیا تھا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو سزا دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی ہے ہم اپنے مذہب پہ ثابت قدم رہتے، لیکن سامری جادوگر کے بہکاوے میں آگے تھے۔ اس نے ہم سے سونا خریدا اور ایک بچڑا بنایا، تو اس کے منہ میں ایک زبان دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی مٹی سے اس کے منہ میں ڈالی تھی، اس لیے بچڑے کے منہ میں زبان لگ گئی تھی۔ تو ہم نے اس گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے تاکہ ہم زیادہ نقصان نہ اٹھا سکیں جس طرح کی پہلے قومیں اٹھا چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ خدا تعالیٰ سے انہوں نے معافی طلب کی اور معافی مانگی۔ تو سامری جادوگر کا انجام یہ ہوا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر چکا تھا، اس لیے اس کو اس چیز کی سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی کہ وہ محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ لوگوں سے ملتا تو اسے کوفت ہوتی تھی۔ تو اس طرح وہ مجبور ہو کر اس جنگلوں کی طرف نکل گیا اور اس کی جو زندگی تھی وہ جانوروں سے بدتر تھی۔ وہ اتنا جانوروں کی طرح رہتا تھا اور اس کی جو موت ہوئی وہ بہت عبرتناک موت تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا اور اس کی خاک سمندر میں پھینک دی۔ پھر اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ واپسی کے لیے روانہ ہو، لیکن وہ مصر کے بجائے کاران چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ ہم لوگ سیدھا اپنے ملک کو جائیں گے، تو کیونکہ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ ادھر ایک سرکش قوم ہے، اس کا تم مقابلہ کرو اور اس سے فتح حاصل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بعض روایات میں یہ چیز ہے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ 12 لوگوں کو آپ نے فلسطین بھیجا کہ ان لوگوں کے بارے میں معلوم کریں وہ کس طرح کی قوم ہے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے وہ تو بہت طاقتور قوم ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے لوگوں کو بہکا دیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ کسی قسم کی بھی تم نے آ کے یہاں بات نہیں کرنی کہ وہ قوم کس طرح کی ہے، اس قوم سے مقابلہ کریں گے ہم لوگ، یہ کہا۔ لیکن تمام لوگوں نے اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے یہ کہا کہ ہم اس قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور قوم ہے ہم لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بالکل کچھ نہ کرنا، صرف یہ کرنا کہ فلسطین چلے جانا بیت المقدس کے مقام پر، اور وہاں جا کر صرف تیر پھینکنا تو وہ لوگ ڈر جائیں گے اور اس طرح تم ان پہ قابض ہو جاؤ گے اور تمہاری فتح نصیب ہوگی۔ لیکن جو قومیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جو قومیں غلامی کی عادت ہوتی ہیں وہ غلامی پہ قائم رہتی ہیں، وہ ہمت نہیں دکھاتی۔ انہوں نے کہا ہم بالکل بھی اس جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، بلکہ اس جگہ سے واپس مصر چلے جائیں گے، ہم دروازے تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ وہ لوگ ہلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اور میرا بھائی ہارون دونوں کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، تو تم ان کو سزا دے۔ اس طرح کیا ہوا کہ اس بنی اسرائیل قوم کے اوپر 40 سال تک عذاب رہا۔ وہ صبح اٹھتے تھے اور سفر پہ چل پڑتے تھے، سارا دن سفر کرتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے، اس کا نام جگہ کا نام تھا، پہاڑ کا نام تھا کوہ ہوت کے مقام پر پہنچے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے انہیں وہیں پہ دفن کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو قوم کو جب بتایا کہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ پر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو دکھایا آسمان کے اوپر کہ وہ ایک تخت پر بیٹھے اور بہت زیادہ خوش ہیں، تو لوگوں کو یقین آیا کہ یہ طبی موت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ اسی طرح ہی سرکشی کرتے رہے، آسمان کے اوپر سے ان کے لیے منو سلوا آتا تھا، پانی کے چشمے تھے اور ایک جو ہوتا تھا بادل ہوتا تھا، اس کے اوپر ان کے اوپر ہر وقت سایہ کرے رکھتا تھا۔
کیونکہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، دونوں بھائی ان کے ساتھ تھے۔ پھر کیا ہوا گائز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن کوئی ہود کے مقام پر پہنچے، انہوں نے ایک نظر بیت المقدس پہ ڈالی اور ایک نظر فلسطین کے اوپر ڈالی اور افسردہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس وقت تک جتنے بھی پرانے بزرگ تھے ان کی بھی یوں ہی وفات ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قوم کی جو ذمہ داری ہے اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون کے سپرد کر دی اور ان کو نبوت عطا کی۔ اس کے بعد وہ چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس یعنی کہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے فتح اختیار کی، اس جگہ پہ انہیں فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کرائی۔ تو یہ ہوتا ہے انجام بہادری کا۔ حضرت یوشع بن نون نے بہادری دکھائی اور فتح حاصل کی اور ادھر سے ان لوگوں کو بہت زیادہ مال و دولت ملی، اتنا زیادہ مال انہوں نے جمع کیا اس قوم کو، وہ لوگ ڈر گئے تھے جس طرح حضرت موسیٰ نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے حملہ ادھر کیا، تو ان لوگوں کو فتح نصیب ہوئی، تو وہ فتح یاب ہوئے اور بہت سا مال لے کر آئے اور انہوں نے کافی عرصہ تک وہیں قیام کیا۔ تو یہ تھا آج کا قصہ۔ ایک جگہ آتا ہے جو لوگ بہادری دکھاتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ غلامی کی عادت ہوتی ہے جن لوگوں کو وہ غلامی پر ہی رہتے ہیں، وہ ہمت نہیں دکھاتے، ہمت نہیں کرتے کہ انہیں فتح نصیب ہو، اسی طرح ہی وہ غلام بن کے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس چیز کی انہیں ضرور سزا دیتے ہیں جس طرح اس قوم کے اوپر سزا آئی۔ اور کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے انہیں ایک بہت بڑی سزا دے دی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ نافرمانی کی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت یوشع بن نون جو تھے انہوں نے بہت زیادہ عرصہ تک وہاں پہ حکومت کی، کیونکہ ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس اس ٹائم تک بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے سرکش قوم پر حملہ کیا اور وہ انہیں فتح نصیب ہوئی۔ یہ تھا آج کا قصہ۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا ہے، نئے قصے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ یہ آج کا وظیفہ ہے، اس وظیفے پہ عمل کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔